آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں اور ایسے ماحول میں سانس لے رہے ہیں جہاں دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دین کی بنیادی باتوں اور دین کے ستونوں پر بھی خوب طعنہ زنی کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قربانی ایک بے فائدہ اور لایعنی کام ہے اور مال کا ضیاع ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر سال اس قربانی کے ذریعے لاکھوں کروڑوں روپیہ پانی کی طرح نالیوں کے اندر بہہ جاتا ہے۔ یہ ذہنیت مادہ پرستی اور دین بیزاری کی دین ہے۔ لوگ مادیات سے متاثر ہو کر دین کی بنیادی باتوں پر ہی موشی گافیاں کرنے لگے ہیں۔ ہزاروں کروڑوں روپیہ بے فائدہ اور لایعنی کاموں کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، اس پر کوئی افسوس نہیں، لیکن جب بات آتی ہے دینی احکامات کی تو پھر حساب لگانے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں بے شمار ثواب اور ثمرات اور برکات ہیں، وہاں پر مال خرچ کرنے میں حساب لگائے جاتے ہیں، اور بے فائدہ لایعنی اور فضول کاموں کے اندر ہزاروں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی افسوس نہیں۔ یہی ذہنیت لوگوں کو دین سے دور کرتی ہے۔ یاد رکھیں، مال و دولت اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا دے گا اور جب چاہے گا لے لے گا، اور وہ اپنے دیے ہوئے مال کا حساب بھی ضرور لے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندے سے حساب و کتاب ہوگا اور سوالات کیے جائیں گے تو ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا کہ اس نے دنیا میں رہ کر کے مال کہاں سے حاصل کیا تھا، اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اس نے مال کو کہاں خرچ کیا تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر خوشی کے ساتھ مال خرچ کریں، اور جہاں پر مال خرچ کرنے سے روکا ہے وہاں پر مال خرچ کرنے سے ہم رکیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ پورے سال کھاتے ہیں، کماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنی شان رزاقی کے مطابق خوب رزق لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اس کے راستے میں خرچ کرنے کی تو یہ لوگوں پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر سال میں ایک مرتبہ قربانی آتی ہے جو کہ معمولی سے پیسوں کے اندر بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی لوگوں پر بہت زیادہ بھاری گزرتا ہے، جبکہ اس قربانی پر بے شمار ثواب ہے، لیکن ہم ثواب کو نہیں دیکھتے اور معمولی سے پیسوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس ذہنیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں جس چیز کا بھی حکم دیا ہے یا جس چیز سے بھی اس نے ہمیں روکا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے کسی بھی حکم کے اندر وجہ کا اور علت کا مطالبہ کریں۔ اس نے جو بھی حکم دیا ہے ہمیں خوشی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا، ہمیں اس کے سامنے جھکنا ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اس نے ہمیں روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے دور رہنے کا حکم کیا، حلال چیزوں سے منع کیا، تو ہمارے لیے رکنے میں ہی خیر ہے۔ اسی طرح اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ اور عمدہ مال میں سے اپنے دربار میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمارے لیے اسی میں خیر ہے کہ ہم اس حکم کو تسلیم کریں اور پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ تو اللہ کے احکامات کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ تمام احکامات کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ دین کے کسی بھی حکم کے اندر وجہ کا، علت کا مطالبہ کریں۔